بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ گوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جنس اور فصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ترتیب ہماری یہ ہوگی، پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم پہلے نفس مسئلہ کو سمجھیں گے، اگلی ویڈیو کے اندر پھر ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ دیکھیں، جو منطق کا موضوع ہے وہ معرف اور حجت ہے۔ معرف وہ تصورات کہلاتے ہیں جن کی مدد سے نامعلوم تصور کو معلوم کرتے ہیں۔ اسی معرف کا دوسرا نام ہے قول شارح۔ شارح کا مطلب یہی ہوتا ہے وضاحت کرنے والا، تو چونکہ یہ بھی نامعلوم تصور کی وضاحت کرتے ہیں اسی لیے اس کو قول شارح کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصورات کی بحث کے اختتام پر اسی کو بیان کیا ہے، قول شارح کو۔ تفصیل میں جانے سے پہلے دو چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب آپ دو چیزیں سمجھ جائیں گے پھر آپ کے لیے معرف اور قول شارح کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں جنس اور فصل۔ جنس کی پھر دو قسمیں ہیں، فصل کی پھر دو قسمیں۔ پہلے یہ دونوں چیزیں آپ تفصیل سے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ معرف اور قول شارح کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ جب آپ معرف اور قول شارح کو سمجھ جائیں گے پھر آخر میں انشاءاللہ جو کتاب کی عبارت ہے ہم اس کو حل کریں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جنس کی۔ دیکھیں، یہ جو جنس ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنس کے تحت مختلف حقیقتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک جنس ہے حیوان۔ اب اس حیوان کے تحت مختلف حقیقتیں ہیں، انسان ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، بکری ہے۔ یہ اسی جنس کے تحت مختلف حقیقتیں ہیں۔ اب اگر ہم ان حقیقتوں میں سے کوئی ایک حقیقت کو متعین کر لیں اور دوسری حقیقتوں میں سے ملا کر اس ایک حقیقت کو کسی متعین حقیقت کے ساتھ ملا کر اگر ہم سوال کریں کہ یہ دونوں کیا ہیں، اور ہر ایک سوال کے جواب میں ایک ہی جنس واقع ہو، تو وہ جنس اس متعین حقیقت کے لیے جنس سے قریب کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ اب یہ انسان ایک حقیقت ہے۔ اب اس انسان کو ہم اس گھوڑے کے ساتھ ملا کر سوال کرتے ہیں، الانسان والفرس ما ہما۔ اب اگر جواب کے اندر یہ والی جنس آئے گی تو اس کو جنس سے قریب کہلایا جائے گا، تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ الحیوان۔ اب یہ جو حیوان ہے اس متعین حقیقت انسان کے لیے جنس سے قریب ہے، اور اگر ایک ہی جنس واقع نہ ہو بلکہ دوسری جنس بھی واقع ہوتی ہو تو وہ جنس سے بعید کہلائے گی۔ اور اسی طرح اگر ایک جنس کے تحت مختلف حقیقتیں ہوں اور آپ کسی متعین حقیقت کے بارے میں دوسری حقیقت کے ساتھ ملا کر سوال کریں تو جواب میں وہ جنس نہ آئے، کبھی آتی ہو اور کبھی نہ آتی ہو، تو وہ جنس اس متعین حقیقت کے لیے جنس سے بعید کہلائے گی۔ اس کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جسم نامی، یہ ایک جنس ہے۔ اب اس کی جو حقیقتیں ہیں، انسان، فرس، شجر، اس کے تحت یہ مختلف حقیقتیں ہیں۔ اب اگر آپ اس متعین حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس کو اب اس حقیقت کے ساتھ ملا کر پوچھتے ہیں، الانسان والفرس ما ہما، تو جواب میں جسم نامی نہیں آئے گا بلکہ جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان آئے گا، جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں۔ لیکن اگر آپ اسی انسان کو اس شجر کے ساتھ ملا کر پوچھتے ہیں تو جواب میں جسم نامی آئے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جواب میں کبھی تو وہ جنس آتی ہو اور کبھی وہ جنس نہ آتی ہو، تو ایسی جنس کو جنس سے بعید کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ ان دونوں کے ساتھ ملائیں گے تو جسم نامی نہیں آئے گا، اور اگر آپ ان دونوں کو ملا کر پوچھیں گے تو پھر جواب میں جسم نامی آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ فرس لے لیں، کوئی اور بھی اس کی مثال ہو سکتی ہے، فرس کے علاوہ بھی شاید آپ کر لیں بکری۔ آپ بکری کو اور شجر کو ملائیں گے تو پھر جسم نامی آئے گا جواب میں۔ آپ بکری کو اور فرس کو ملائیں گے تو جواب میں جسم نامی نہیں آئے گا۔ تو جسم نامی انسان کے لیے یہ جنس سے بعید ہے۔ یہ ہو گیا جنس سے قریب اور جنس سے بعید معلوم کرنے کا طریقہ۔ دیکھیں، جنس سے قریب اور جنس سے بعید کی پہچان کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ بعض جنس ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر بھی جنس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ حیوان یہ ایک جنس ہے، اس کے اوپر جسم نامی یہ ایک جنس ہے، جسم نامی کے اوپر جسم مطلق یہ ایک جنس ہے، اس کے اوپر بھی جنس ہے۔ جوہر سب سے اوپر والی جنس یہ کہلائی جاتی ہے۔
تو اگر کسی حقیقت کی جنس سے اوپر بھی کوئی جنس ہو تو حقیقت کے بارے میں جب ہم سوال کریں تو جو پہلی جنس ہوگی وہ اس حقیقت کے لیے جنس سے قریب کہلائے گی، اور اوپر والی جو جنس ہے وہ اس حقیقت کے لیے جنس سے بعید کہلائے گی، اور اس سے اوپر والی جو جنس ہے وہ اس حقیقت کے لیے جنس سے ابعد کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ حیوان ہے، اس کی حقیقت جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، انسان، فرس وغیرہ ذالکہ۔ جب آپ نے سوال کیا تو جواب کے اندر حیوان آئے گا تو یہ حیوان اس انسان کے لیے جنس سے قریب ہوگا، اور اگر جواب کے اندر یہ جسم نامی آئے گا تو یہ ہوگا جنس سے بعید، اور اگر جواب کے اندر جسم مطلق آئے گا تو جنس سے ابعد ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اگر جواب کے اندر جوہر آتا ہے تو وہ بھی جنس سے بعید کہلایا جائے گا۔ تو یہ تو آپ نے پہچان لیا ہے جنس سے قریب کسے کہتے ہیں، جنس سے بعید کسے کہتے ہیں۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ فصل قریب اور فصل بعید کو سمجھیں گے۔